Don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest videos. ان لوگوں نے بہت ہماری دنیا کی آسان کر دی ہے، تو کیا ہم ان کے حسرت کا نہ سوچیں ان کا ہمارے اوپر حق نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ اگر فیجی میں نیوزی لینڈ میں کوئی آخری وہاں کنارے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، اللہ پاک نے تو ہمیں دیے نا سب کچھ، ہمیں سمجھا ہے، ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ کوئی مسلمان ہمارے مسلمانوں کے خیر تو ہمیں نہیں الحمدللہ ایمان لا جل اللہ جل ہمارا تو ایمان پکا ہے، یہی ایمان یہی اللہ کو دکھانے کے پاس جا کے جانے کو دکھانے گے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ دیکھیں ہم ایک امر بالمعروف و نہی منکر کام کریں یا نہ کریں یہ الگ بات ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا اور کوئی عذر نہیں ہوگا، کیونکہ عذر کے لیے ہر پیغمبر موجود ہوگا، بیماری کے لیے موجود ہے، بادشاہت کے لیے موجود ہے، فقیر و بس کے لیے موجود ہے، ہر شخص کے لیے یہ کام ہمارے ذمہ ہے اور اس کام کو پہچاننا ہے، کیونکہ جب تک اللہ جل کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں آئے گی نا تو ہمارے لیے کام بہت مشکل ہوگا، یہ کام ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ میری ہرن سے جب آخر کام ملا تھا جو آخری الفاظ ہے ان کے ساتھ، اس کے بھی یہ الفاظ سے کیا رضوان میرا کیا قصور ہے، میں تو کسان کے گھر میں پیدا ہوں، میری کمیونٹی کرسچنز کمیونٹی تھی، میں اس میں پلا بڑا ہو گیا ہوں، میرا تو قصور نہیں ہے۔ وہ بھی اس بات کو سوچا جائے تو اپنی نبی پہ صحیح تو ہے نا، مگر اس کو کون بتائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی تھے، میرے رب پہ یقین ہے اس کے بعد کسی نبی آنے والا نہیں، اور یہ کام نبوت کا کام تھا۔ اس لیے حدیث روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کرسیاں لگی ہوں گی اور پیغمبروں کے ساتھ کرسیاں لگی ہوں گی، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں امر بالمعروف و نہی منکر اس کرسی پہ بیٹھے ہوں گے، اور پھر ہمارے روایت میں آتا ہے مفہوم ایسے ہے کہ نبوت کی کرسیوں میں اور کرسیوں میں فرق ہوگا، اس میں مہر ہوگا نبوت، اتنا فرق ہے، کیونکہ یہ کام ہمارے ذمہ ہے اور اس کو سیکھنا ہے، پہچاننا ہے اس کو۔ کیونکہ ہماری لائف میں بھی ہے، ہم بہت سی سے دور ہیں۔ ہمارا ایک پلیئر تھا، ہم تقریباً نام دوں کوشش کروں کہ نام نہ لوں اور اس کا جگہ بھی نہ بیان کر سکوں، تو وہ میں اور وہ بیٹھے ہوئے تھے قریب ہے انگلینڈ میں، تو اس سے بات چل رہی تھی، ایسے ہی آپس میں جب سے وہ ٹریننگ کر رہے تھے تو کافی حد تک بات چلی، تو وہ باتوں میں تقریباً ٹائم کو زیادہ گزرا تو اس نے کوئی زیادہ پسند چیزیں بتا دی، تو آخر میں پتا چلا کیا میں نے کہا انگلینڈ کا نظام تو سود کے قریب ہے، انگلینڈ کا نظام سود کے قریب ہے، تو کہہ رہا ہوں یار میرا بھی پاکستان میں میں نے تو ایسے ہی اپلائی کیا ہے، ساری چیز ایسے ہی تھی، وہ ساری چیزیں بالکل سود کے مطابق، اب پاکستان میں اور اس نے کہا کہ میری ساری چیزیں ایسے ہی تھی، وہ بالکل سیم سود تھا۔ میں نے کہا کہ بردر بات ایسے ہے کہ روایتوں میں ایسے ہے، میں نے سنا ہے، حضرات سے سنا ہے، دیکھا ہے کہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے کل اعلان ہے کہ میرے دشمنی ہے اس کے ساتھ جو سود کرتا ہے۔ اب جو اللہ کی طرف سے دشمنی کا اعلان ہے تو میری زندگی میں کیا برکتیں ہوگی، کیا چیزیں ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ یار آپ کے پاس سود کتنا ہے، یہ کتنا کس طرح ترتیب بنا لیتے ہیں جو کتنا نہیں سر کر سکتے؟ تو میں کہتے ہیں بھی اب ہو نہیں سکتا کیونکہ میرے گھر سے یہ کچھ ڈیمانڈ ایسے ہے کہ میں جاؤں میں ان پیسوں کو ایسے طریقے سے لگاؤں گا، والدین کا بھی ڈیمانڈ ہے، ماں کا بھی ایسی چیزیں نا۔ میں نے ایسے ڈاکٹر میں نے کہا کہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ تو اللہ کی پہ غیرت کر دے، تو وہ اس ٹائم کو بس وہ ہم اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے، تو وہ ہم پاکستان جب گئے انگلینڈ سے تو وہ جیسے پہنچے تو اس نے مجھے فون کیا ہے، وہ سیدھے ہی وہیں سے تقریباً اجماع فرمائے جتنا مجھے میرے علم میں ہو جتنا مجھے پتا، تو وہ سیدھے اس کے بعد اگلے دن یا اس دن گیا بینک میں، جتنے پیسے جو پلاننگ کے ساتھ رکھے ہوئے تھے اس میں آگے کے وہ سارے وہاں بینک میں لے گئے، اور وہاں مجھے اس نے پھر اطلاع کی ہے کہ رضوان بھائی میں نے اللہ کی ذات پہ غیرت کی، اس نے الفاظ کہے، اب اس نے یہ الفاظ کہے۔ دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دین کے کام کو آپ پھر تما کرو کہ مجھے دنیا میں کوئی چیز مل جائے، دین کے کام میں غیرت و اخلاص و قربانی اس لیے کرنی ہے کہ اللہ کی پہچان کے ساتھ قربت ہو ہمارا، اللہ کو پہچان سکے۔ اس نے مجھے یہ الفاظ کہے، بھی میں نے اللہ کی ذات پہ غیرت کر دی، یقین کرے بنانے والا رسول اللہ پاک ہے۔ اگلے سیریز میں اس کا ڈیبیو ہوا، اللہ نے پہلے مجھے شو کرا دیا، اس کے بعد پھر سیریز آئی، اس کے بعد پھر شو کرا دیا،
اگلی سیزن اللہ نے اس کو ڈبل 100 کرا دیا. تو اللہ پاک نے کچھ جگہوں کو ریکارڈ بنا سکا ہو. تو ہم ایسے تو میں اتنے عرصے میں اس کے پاس بیٹھا نہیں تھا, تو وہ خود آیا. انہوں نے کہا میں نے دنیا میں اللہ کی ذات تھوڑی سی غیرت کی تھی, اتنی غیرت مجھے ملی ہے, اتنا کچھ مجھے ملے میری سوچ میں بھی نہیں تھا. تو یہ دیکھیے دنیاوی چیز کہ اس نے تھوڑی سی صرف یہ قربان کیا, کیونکہ جو پلاننگ کی تھی اس کے والدین نے جو پلاننگ کی تھی کہ یار بیٹا جب آپ سے آؤ گے 3 پیسے پہ یہ کرنا ہے, مطلب کہ میں اسی جا کے بینک میں دے دی. تو انہوں نے دنیاوی چیزیں ایسے آسان کر دی. اب اگر ہم دور ہیں, ہمیں علم بھی ہے, تو ہم کہاں جائیں گے, وہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ ابھی آتے وقت ہمارے لاہور میں جماعت میں ایک ہمارا بزرگ اس نے مستورات کے ایک واقعہ تھوڑا سا بیان کیا ہے. وہ کہہ رہے کہ ہماری مستورات کی جماعت گئی تھی. کہہ رہے اس مستورات جماعت میں ہم ایک عورت سے ملے اور اللہ پاک اس کو ہدایت دی, مسلمان ہو گئی. تو ہمارے ساتھ میں اس نے کہا کہ اب میرے یہاں پہ کوئی ہے نہیں, تو میں اگلے 10-40 دن آپ لوگ ساتھ یہاں سفر میں گزار دوں گی. تو اس نے کہا کہ ہم عورتوں نے سب نے مشورہ کیا کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جماعت میں. کہہ رہے ہمارے ساتھ جماعت میں چلی گئی. تقریباً کوئی ایک ہفتہ یا تقریباً کچھ 10-12 دن اس نے بتایا کہ اس میں سے یہ ہمارے ساتھ ہی تو کچھ ٹائم بعد ہماری عورتیں تھوڑی سی اس پہ تنگ ہونے لگی, کیونکہ وہ سجدے میں بہت زیادہ ٹائم گزارتی تھی, وہ نہیں جو بالکل فریش جو ہے نا مسلمان ہوئی تھی. تو کہہ رہے ہم عورتوں نے مل کے نا اپنے جو ہے نا ان کے ساتھ مشورہ کیا, ان کو میسج بھیج دیا کہ یار یہ بہت ٹائم دیتی ہے سجدے میں. تو پھر ان میں سے مشورے سے انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک سے بات کی جائے, ان سے بات کی جائے کہ یار ذرا مشورہ مجھے سجدے میں ٹائم کم دیا کرو. کہ جو مشورات کی جو معامیر تھی وہ جو کئی اس کے بعد سے بات کی ہے کہ یار آپ نے جو سجدے میں تو ٹائم کم دیا کرو, کہ آپ کو رحمان اور لوگ ایسے نا. تو اس جو 10 دن کی مسلمان ہوئی عورت کی اس کے الفاظ کیا تھے؟ اس نے کہا ہے کہ بہن میں معذرت چاہتی ہوں, میں تو ابھی تازہ مسلمان ہوئی ہوں, مجھے سجدے میں کعبہ دیکھنے کو ٹائم لگتا ہے اس میں تھوڑا سا. تم لوگ تو مسلمان ہو کب کے, تمہیں کعبہ دیکھنا آسان ہوگا نا, بہت جلدی نظر آ جاتا ہوگا, مجھے تھوڑا ٹائم لگتا ہے کعبہ دیکھنے میں. تو یہ 10 دن کی جو عورت کی مسلمان اس کی الفاظ. ہم اپنے آپ کو یہاں دیکھ لیں کہ آپ کے اسٹینڈرڈ کیا ہے. کیا ہم ان چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہیں تو اللہ کی ڈیمانڈ ہے, باقی ساری چیزوں کیا ہم نے اللہ کو اس طرح پایا جس طرح اللہ کا حق ہے, جس طرح اللہ پاک ہے, کہ اللہ پاک اس طرح ڈھونڈا ہے اس کو پایا اس طرح کی نہیں پایا. بس اس اللہ کو نہیں نکلنا ہے کہ اللہ کی ذات کو پہچان سکے. باقی ساری چیزیں اللہ پاک آسان کر دے گا جب اللہ کو پہچان ہوئی ہے, کیونکہ قربانی کرنی ہے اللہ کے لیے, اخلاص آئے گا اللہ کے لیے. اچھے اخلاق ہمارے تب ہو جب اللہ ہمارے ساتھ. جب اللہ کو پہچانیں گے تو اپنے بھائیوں کے حقوق پہچان جائیں گے, اپنی بہنوں کے حقوق پہچان جائیں گے, والدین کے حقوق پہچان جائیں گے, اپنے پڑوسی کے حقوق پہچانیں گے. یہ تب ہوں گے جب اللہ جب کی پہچان ہوگی. ہماری ہر جگہ پہ نیت بالکل صاف ہوگی, کسی سے کوئی غرض نہیں ہوگا, کسی کے پاس جائیں گے کوئی غرض نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کے لیے ہوگا, سب کچھ اللہ کے لیے ہوگا. نماز ایک قربانی والی ہو جائے گی. دیکھیے جی ایک نماز یہ ہے, ابھی آپ سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, الحمدللہ وضو آ کے وضو کر لیں گے, نماز پڑھ لیں گے, یہ نماز ہوگی, یہ اللہ جل کا حق ادا ہو گیا, ٹھیک ہے, فرض پورا ہو گیا. ایک وہ نماز ہوگی جو بالکل سر پہ درد ہے, آفس سے آیا ہوا, یا بالکل کسی فنکشن میں پھنسا ہوا, یا میں بالکل گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں, کوئی راستہ نہیں مل رہا مجھے نماز کا. حضرات فرماتے ہیں کہ یہ وہ نماز ہے جس پہ اللہ جل تیری زندگی کے فیصلے کرے. یہ قربانی والی نماز ہے. اور عزیز فرماتے ہیں کہ اللہ کی پہچان زیادہ تر 2 چیزوں سے آئے گی, ایک اخلاص سے, قربانی سے, اور یہ دین پہلا وہ بھی قربانیوں سے ہے, قربانی کے علاوہ نہیں پہلا. صحابہ اگر مدینہ اور مکہ کو نہ چھوڑ دے تو معذرت چاہتے پتہ نہیں ہمارے کیا کس مذہب میں ہوں گے. یہ تو صحابہ کی قربانی تھی, کوئی پشاور میں, کوئی پنجگور میں, کوئی عراق میں, کوئی سری لنکا میں, مختلف ملک کو دنیا میں پھیل گئے, صحابہ کی قربانی تھی. تو یہ قربانی ہم سے بھی ڈیمانڈ ہے. ہاں اس طرح قربانی ہم نہ کریں, ہم اس کے ہمارے میں سے استعداد نہیں ہے, ہم میں سے اس استعداد نہیں ہے, مگر کم سے کم میں جس جگہ پہ ہوں میں اللہ کی ذات کا پرچار کرنے والا ہوں. جو ہم حضرات ان کے ساتھ ملے اسی طریقے سیکھے. میں جس ڈریس میں آج آیا ہوں, یہ اس جگہ کا لائق نہیں ہے. میں جس ڈریس میں ہوں یہ اس کے لائق نہیں کہ آپ لوگ سامنے کھڑے ہو جاؤ. مگر مجھے یاد ہے کہ ہمارے محلے میں جب
ہمارے مسجد کی جماعت تھی، اس میں سے ایک بزرگ تھا سلطان محمد سلام ہے. تو وہ میں جب ہم بیرونی گشت پہ گئے تھے وہ لوگ، تو میں پریکٹس سے آیا تو گھر چلا گیا، گھر چینج کر کے آیا ہوں تو گاڑی رکھ کے میں موٹر سائیکل پہ چلا گیا. تو وہ جا کے جیسے مسجد پہنچے تو اس نے کہا کہ لیٹ ہو گئے ہو. بابا سا تھا تو مذاق لگا کہ لیٹ ہو گئے ہو. میں نے کہا سلطان محمد یہاں سے اس نے کہا ایسا ہوا بس مجھے گھر بھیجا. کہہ رہے اسی پینٹ شرٹ میں آ جاؤ واپس. پینٹ شرٹ میں آیا تو مجھے کہتا ہے کہ کیا سمجھتے ہو آپ، میرا دین تیرے کپڑوں کا وہ ہے تابع ہے. کہہ رہے جہاں پہ ہو، جس کپڑے ہو، جیسے بھی ہو، دین کو زندہ کرنا. ہم یہ نہ دیکھیں اس ٹائم سے عبادت اپنے دل میں بٹھائی ہوئی ہے. ہم جیسے بھی ہو، جہاں پہ بھی ہو، اللہ کی پرچار کرنے والے ہو، اللہ کی ذات کو سمجھنے والے ہو. جو ہم سے ملے کہ ہماری دیکھنے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے چلنے سے، ہماری جسم کی ہر حرکت سے اللہ کی پرچار ہو، نبی علیہ السلام کے طریقے زندہ ہو. بس یہ نیت کرنی ہے انشاءاللہ. ہم سب نیت کرتے ہیں نا. سب سے پہلے اللہ کو دیکھنا ہے، ڈھونڈنا ہے. اور کس طرح ہوگا؟ وہ نبی علیہ السلام کے طریقوں سے ہوگا. اور سب سے بیسٹ طریقہ نبی نے فرمایا اللہ کے راستے میں نکلنے کا. دیکھیں جی احکامات پورے ہوتے ہیں. نماز ہے، نماز ہے نا، نماز سے پہلے اذان ہے. اور نماز اذان کیا ہے؟ دعوت ہے، دائی والا کام ہے. اور احکامات حکم پورا کرنے کے لیے پہلے آواز ہے. تو آواز لگانے کے لیے سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ. تو آپ سب لوگ اپنی زندگی میں سے کچھ نہ کچھ وقت نکالیں. 3 دن ہو، 10 دن ہو، 40 دن ہو، 4 مہینے ہو، جتنے بھی ہو، جیسا ہمارے حضرات نے ترتیب بنائی ہے. اس کام کے لیے کوئی دیکھے کوئی اوقات نہیں ہے، مگر ہمارے حضرات کی ترتیب ہے یہ. کیونکہ یہ کام تو ہمارے مرتے دم تک ہے، اس کے علاوہ کوئی چار نہیں ہے. ہمارے مرتے وقت یہ کرتا رہنا ہے انشاءاللہ. صحیح ہے انشاءاللہ.